سورۃ الانبیاء رکوع نمبر 5 آیت نمبر 75۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں آیات کریمہ میں حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام کا تذکرہ ہے، جنہوں نے 950 سال تک تبلیغ فرمائی، لیکن آپ کی جو قوم تھی وہ بہت زیادہ ضدی تھے۔ 9.5 سال کے اندر جو ٹوٹل آپ کے اوپر ایمان لانے والے ہیں ان کی تعداد 80 یا 82 ہے۔ یہ تعداد بہت کم ہے اتنے لمبے عرصے کے مقابلے میں، اور جو باقی لوگ تھے تو وہ بھی بہت زیادہ ہٹ درم اور بڑے ضدی تھے۔ نوح علیہ السلام کو بہت زیادہ تکلیفیں پہنچاتے تھے، بہت زیادہ دکھ پہنچاتے تھے، یہاں تک کہ آپ نے اللہ کے حضور ان کے خلاف بد دعا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی بد دعا کو قبول فرمایا، اور جتنے بھی نافرمان تھے ان تمام کو پانی کے ساتھ عذاب دیا، پانی کے اندر غرق کر دیا۔ اتنا بڑا طوفان تھا کہ صرف اور صرف نوح علیہ السلام اور جو آپ پر ایمان لانے والے تھے وہ نوح علیہ السلام کی کشتی کے اندر بیٹھ گئے، بس وہ کشتی کے اندر جو تھے وہی بچے، باقی روئے زمین پر ایک بھی زندہ نہ رہا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، ہر دور کے اندر کامیاب صرف اور صرف وہی رہے جنہوں نے اللہ اور وقت کے نبی کی بات کو مان لیا۔ جن لوگوں نے اللہ کے نبیوں کی باتوں کو رد کیا، ان کو جھٹلایا، اللہ کی آیات کی تکذیب کی، معجزات کو جھٹلایا، اللہ تعالیٰ نے عذاب کے ذریعے ان سب کو ختم کر دیا، ان کا نام و نشان تک مٹا دیا۔ اسی بات کا تذکرہ ہے وَنُوحًا اِذْ نَادَى مِن قَبْلِ، اور ہم نے نجات عطا کی نوح علیہ السلام کو جب انہوں نے پکارا اس سے پہلے۔ اس سے پہلے سے مراد یہ ہے کہ گزشتہ درس کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ تھا، تو اس سے پہلے، کیونکہ نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام سے ہزاروں سال پہلے تھے۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، پس ہم نے ان کی بات کو سنا۔ جب انہوں نے پکارا، اللہ تعالیٰ پکار کو قبول کرتا ہے۔ فَنَجَّيْنَاهُ، پس ہم نے ان کو نجات عطا فرمائی، وَأَهْلَهُ، اور ان کے گھر والوں کو، مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، بہت بڑے دکھ سے، بڑے پریشانی سے۔ وَنَصَرْنَاهُ، اور ہم نے ان کی مدد کی، مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ، اس قوم کے مقابلے میں، كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی، جھٹلایا۔ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ، بے شک وہ برے لوگ تھے۔ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، پس ہم نے ان تمام کو غرق کر دیا۔ نوح علیہ السلام جن کو آدم ثانی کہا جاتا ہے،
حضرت نوح علیہ السلام جن کا اصل نام تھا عبد الغفار، کیا نام تھا؟ عبد الغفار، جس کا معنی ہے بہت زیادہ معاف کرنے والے کا بندہ۔ غفار کا بندہ، غفار بہت زیادہ معاف کرنے والا، مغفرت فرمانے والا۔ تو نام عبد الغفار ہے، لیکن اس کے باوجود آپ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ ڈرتے تھے، اتنا ڈرتے تھے، اتنا ڈرتے تھے کہ روتے ہی رہتے تھے۔ اللہ کے نبی ہوتے ہیں نا، یہ اللہ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ جو زیادہ قریب ہوتا ہے اسے معرفت حاصل ہو جاتی ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر، خوف اور بڑھ جاتا ہے۔ تو بہرحال نوح علیہ السلام اکثر روتے رہتے تھے۔ رونے کی وجہ سے لوگوں نے نام رکھ دیا نوح، رونے والا۔ اب اصل نام نہیں ہے، لیکن مشہور نام یہی ہے۔ اتنا مشہور ہے کہ اصل نام کم لوگ ہی جانتے ہیں۔ اسی سے ہوتی ہے نوحہ، یہ جو نوحے پڑھتے ہیں نا، نوحہ خوانی، تو یہ بھی رونا اور رلانا ہوتا ہے نا، تو اس لیے نوح کا معنی ہے رونے والا۔ نوح علیہ السلام اتنا روتے تھے کہ آنسو کی وجہ سے چہرے کے اوپر لکیریں پڑ گئے، نشانات پڑ گئے۔ اور تمام نبیوں میں سب سے لمبا عرصہ تبلیغ کا نوح علیہ السلام کو ہی ملا۔ اس وقت لوگوں کی عمریں زیادہ تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی جو مکمل عمر ہے 1050 سال، 40 سال کی عمر کے اندر آپ کو نبوت ملی، 950 سال آپ نے تبلیغ فرمائی، تو 950 اور 40 سال کتنا ہو گیا جی؟ 990۔ اور اس کے بعد پھر طوفان آ گیا، طوفان کے بعد پھر آپ نے 60 سال پھر دوبارہ زندگی گزاری، تو 990 اور 60 سال کتنے ہو گئے؟ 1050 سال۔ تو 1050 سال اگر آپ کی عمر ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو آپ کی امت تھی وہ 100 سال والی تھی، ان کی عمریں بھی اسی طریقے سے لمبی تھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت لمبی مہلت دی، بہت زیادہ لمبا عرصہ ان کو مہلت دی کہ شاید یہ لوگ سدھر جائیں۔ اور یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ نوح علیہ السلام کو پکڑ کر مارتے تھے، اللہ کے نبی کو۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ کشتی تیار کرو تو یہ مذاق بھی اڑاتے تھے، نبی کو مارنا، پھر نبی کا مذاق اڑانا۔ تو اس پر حضرت نوح علیہ السلام نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی تھی، ان تسخروا منا فانا نسخر منکم کما تسخرون۔ وہ تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آنا تھا، کشتی کے اندر ایمان والوں نے بچنا تھا، لیکن اس وقت پانی کا تو نام و نشان نہیں تھا۔ تو لوگ کیا کرتے تھے؟ وہ مذاق اڑاتے تھے، کہتے تھے یہ اتنی بڑی کشتی یہ خشکی کے اندر چلنے والی ہے، یہ بغیر پانی کے چلے گی، اتنا پانی آئے گا کہاں سے؟ تو مذاق اڑاتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ آج تم مذاق اڑا لو، لیکن جس اللہ کے حکم سے میں نے کشتی بنائی ہے وہ اللہ پانی بھی بھیجے گا۔ پھر اس وقت ہم تم سے پوچھیں گے کہ بتاؤ پانی آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ اور ان لوگوں نے اتنا ستایا، اتنا ستایا، لیکن نوح علیہ السلام مسلسل ان کے اوپر محنت بھی فرماتے رہے، تبلیغ فرماتے رہے۔ جتنے بھی تبلیغ جماعت والے ہیں نا، وہ ہر بیان کے اندر نوح علیہ السلام کا تذکرہ ضرور کرتے ہیں کہ 950 سال تبلیغ فرمائی۔ ظاہر سی بات ہے کہ لمبا عرصہ جو انہی کو ملا ہے۔ تو اتنے لمبے عرصے کے اندر یہ ہم اگر تھوڑا سا سوچیں، تصورات کی دنیا میں جائیں کہ اتنا لمبا عرصہ اگر آپ نے تبلیغ فرمائی ہے تو آپ کو تکلیفیں کتنی پہنچائی گئی۔ اب اگر ایک بندے کی عمر ہے ٹوٹل 100 سال، 100 سال میں تکلیفوں کا جو دوران ہی ہے اس کو 100 سال بھی لگا دو، اگر یہ 100 سال تو نہیں ہوتا، یعنی 50 سال ہوگا، 10 سال 20 سال ہوگا، 100 سال بھی لگا دو، لیکن 950 سال جب آپ کو اتنا لمبا عرصہ ملا تبلیغ کے لیے، تو اتنا لمبا عرصہ آپ کو تکلیفیں بھی تو پہنچائی گئی، لیکن آپ نے پھر بھی ہمت نہیں ہاری اور آپ لگے رہے تبلیغ فرماتے رہے۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ آج ہم اپنے گھر والوں کو،
دوسروں کا تو کیا کہنا، اپنے گھر والوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے بیوی بچوں کو ہم اگر تبلیغ کرتے ہیں کہ بھئی نماز پڑھ لو، کسی اچھی بات کا اگر ہم ان کو کہتے ہیں تو 1 بار 2 بار 10 مرتبہ، پھر ہم کیا کہتے ہیں، بھئی میں تو تنگ آ گیا. یعنی کہ 1 مہینہ بھی ہم نہیں چل سکتے اپنے اہل و عیال کے لیے. اور اگر کوئی یار دوست ہے، کوئی تعلق والا ہے، اس کو تو ہم حد 3 دفعہ کہہ دیں گے، 4 دفعہ، پھر ہم کیا کہیں گے، بھئی اس کی مرضی کی بات ہے، دیکھو میں نے تو حق ادا کر دیا ہے. نوح علیہ السلام کی 950 سال کی تبلیغ سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہمت نہیں ہارنی. ہمارے تو اپنے ہیں، اپنے خاندان والے ہیں. اب گھر والوں کو باقی ہر بات ہم کر سکتے ہیں، لیکن نماز کا ہم نہیں کہہ سکتے. ہمیں خود شرم آتی ہے، 10 دفعہ تو کہا، اب کیا کہوں، جوان بیٹا جی وہ سامنے ہو جائے گا. لیکن اللہ کے نبی کتنے شفیق ہوتے ہیں کہ ان کا کوئی کچھ لگے یا نہ لگے، لیکن تمام امت پر وہ مہربان ہوتے ہیں، ہر ایک کو اپنا سمجھتے ہیں، اور 1 مرتبہ نہیں 1000 مرتبہ بھی اگر جانا پڑے تو وہ جاتے ہیں. کیا خیال ہے کہ نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ فرماتے رہے تو وہ صرف 2-4 مرتبہ جانے کے بعد پھر بیٹھ جاتے تھے؟ لگے رہے اپنے مشن کے اندر، کیونکہ اللہ کا حکم یہی ہے کہ جب تک تمہیں مہلت ملی ہوئی ہے اس دنیا کے اندر، تم اپنے کام کے اندر سستی نہ کرو، تم لگے رہو. جو انجام ہے وہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. صرف اور صرف اللہ کا پیغام پہنچانا، تبلیغ کرنا، اچھی بات کہنا، صرف یہ ذمہ داری ہے. اب ہدایت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، کہ جو اصحاب الجحیم ہیں، جو دوزخی لوگ ہیں، ان کے متعلق ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے. یعنی کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اے محبوب، ہم یہ نہیں پوچھیں گے کہ ابو جہل جہنم میں کیوں آیا، ابو لہب جہنم میں کیوں آیا. آپ سے صرف اتنا پوچھا جائے گا کہ آپ نے ہمارا پیغام پہنچا دیا، بس آپ کی ذمہ داری ختم. اب اگر یہ لوگ آپ کی بات قبول کر لیتے تو ان کا فائدہ تھا. اگر ان لوگوں نے آپ کی بات کو رد کر دیا، ٹھکرا دیا، اس کے اندر آپ بری ذمہ ہو گئے. اللہ تعالیٰ جہنم میں اس سے خود پوچھے گا، ما سلککم فی سقر، تمہیں دوزخ کی آگ کے اندر کس چیز نے داخل کر دی ہے. اللہ کے نبیوں سے پوچھ نہیں ہونی. اللہ کے نبی اللہ کا پیغام پہنچانے والے ہوتے ہیں. تو اس لیے اگر ہم 2-4 مرتبہ کسی بندے کو اچھی بات کی تبلیغ کر لیتے ہیں تو پھر ہمت نہ ہاریں. یہ نہ کہیں جی وہ بات مانتا تو نہیں ہے. مانے یا نہ مانے، ہم جب ہر مرتبہ بات کرتے ہیں، اللہ کے ہاں ہر مرتبہ ہمارے لیے اجر لکھا جاتا ہے. ہمارا تو کام بن رہا ہے نا، کوئی بندہ بات مانے نہ مانے، ہمارا اپنا تو کام بن رہا ہے، ہماری تو آخرت بن رہی ہے، ہمارے درجات بلند ہو رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے ایک بندے کو کہا جی نماز پڑھو اور اس پر ہمیں کچھ نہیں ملا، ہمیں تو مل گیا. وہ پڑھ لے گا تو ہمارا اجر اور بڑھ جائے گا، نہیں پڑھے گا پھر بھی اس کہنے سننے پر اللہ کے یہاں بہت کچھ ملنے والا ہے انشاءاللہ. تو اتنا لمبا عرصہ آپ نے تبلیغ فرمائی، یہ بہت لمبا عرصہ ہے، اور یہ آپ کی اعلیٰ ظرفی ہے کہ اتنا لمبا عرصہ تک آپ اکتائے نہیں. جو لوگ آپ کو مارتے تھے، تشدد کرتے تھے، دکھ پہنچاتے تھے، تکلیفیں پہنچاتے تھے، اللہ کیا فرماتے ہیں، من الکرب العظیم، بہت بڑا دکھ تھا، بہت بڑی آزمائش تھی، بہت بڑی تکلیف تھی، لیکن آپ نے سب کچھ برداشت کیا. اور یہ نہیں کہ بس ایک دم سے آپ نے بد دعا کر دی. نوح علیہ السلام امت کے غم کے اندر برابر روتے رہے، تبلیغ بھی فرماتے رہے، دعائیں بھی کرتے رہے، روتے بھی رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی، وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ. اللہ تعالیٰ نے واضح کی کہ اے نوح، اب جو ایمان لانے والے تھے وہ لا چکے، اب کوئی اور باقی نہیں ہے جو ایمان لائے گا. جب اللہ کی طرف سے ایک واضح طور پر پیغام مل گیا کہ یہ تیرے پاس جو 80-82 ہیں، بس یہی آپ کی جمع پونجی ہے، باقی جتنے بچے ہوئے ہیں ان میں سے کوئی بھی آپ کی بات ماننے والا نہیں ہے اور نہ ہوگا. اب تو تبلیغ کی بات ختم ہو گئی تھی نا. ایک امید ہوتی ہے نا بندے کو،
جب اللہ خود بتا دے کہ بس اب بات ختم ہو گئی ہے، جتنی بھی تبلیغ کر کے دیکھ لیں، لیکن یہ جو آ چکے ہیں ان میں ایک بندے کا مزید اضافہ نہیں ہو سکتا۔ جب اللہ کی طرف سے واج اتر گئی، اب نوح علیہ السلام نے پھر جو باقی لوگ بچے تھے ان کے حق میں ان کے خلاف بد دعا کی، اور اس کی وجہ یہ تھی، اس بد دعا کا مقصد یہ تھا، آپ کو جب پتہ چل گیا کہ باقی کسی اور نے تو ایمان قبول کرنا نہیں ہے، لیکن ان کی تو گارنٹی نہیں ہے کہ ان میں سے کوئی واپس نہ پھر جائے، تو آپ یہ چاہتے تھے کہ سارے کے سارے جب نافرمان ہیں، اب ایسا نہ ہو کہ جو میری جمع پونجی یہ نہ خراب ہو جائے، تو دعا یہ کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ ان کافروں میں سے زمین پر ایک بھی چلتا پھرتا نہ چھوڑ، انک ان تذرہم یضلوا عبادک، اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، یعنی یہ جو 80-82 میرے پاس ہیں اب یہ ان کے اوپر برا اثر ڈالیں گے، ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور جب تک زندہ رہیں گے ان کے بچے بھی تو پیدا ہوتے رہیں گے، اور یہ تو نے پہلے بتا دیا کہ ان میں اضافہ نہیں ہو سکتا ایمان والوں میں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ان کی نئی نسل پیدا ہونے والی ہے وہ بھی کافر ہوگی، تو اللہ جتنے کافر ہیں انہیں کو ختم کر، ایسا نہ ہو کہ کافر اور بڑھتے چلے جائیں، تو ہمارے لیے نقصان کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بد دعا کو قبول فرمایا اور پھر طوفان بھیج دیا، اور طوفان ایسا تھا کہ نہ اس سے پہلے کبھی آیا تھا نہ اس کے بعد کبھی آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کا نظام دیکھیے کہ زمین سے پانی نکلنا شروع ہو گیا، اوپر سے بارش آنا شروع ہو گئی، ہر طرف پانی ہی پانی تھا، کچھ بھی نہیں بچا، ہر طرف پانی ہی پانی تھا، اور اس دوران جو کافر تھے وہ تو بہت سارے تھے، ان کافروں کے اندر ایک بیٹا بھی تھا نوح علیہ السلام کا، جس کو آپ نے بلایا کہ اے بیٹا آ جاؤ، آ جاؤ میری بات مان لو، ایمان لے آؤ مجھ پر، پھر کشتی کے اندر سوار ہو جاؤ۔ اس نے کہا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، مجھے اتنا بڑا پہاڑ نظر آ رہا ہے، میں اس کے اوپر چڑھ جاؤں گا؟ پانی بھی تو زمین سے نکل رہا تھا نا، اتنی تو کسی کو امید نہیں تھی کہ پانی اتنا اوپر چلا جائے گا، کہ میں پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا، یہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ مشرک نے سارا بھی کس چیز کا ڈھونڈا؟ پہاڑ کا، یہ مجھے بچائے گا۔ آپ نے فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج اللہ کے عذاب سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا، ہاں جس پہ اللہ تعالیٰ خود رحم فرما دے، یہ پہاڑ بچانے والے نہیں ہیں۔ وہ باتیں کر رہے تھے، باپ بیٹا آپس کے اندر باتیں کر رہے تھے، اللہ فرماتے ہیں کہ پھر وہ ایک موج بیچ میں حائل ہو گئی، ایک دم سے ایسا پانی آیا کہ بس وہ رابطہ ٹوٹ گیا، ختم ہو گئی۔ تو نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا اس طوفان کے نظر ہو گیا، آپ کی اپنی بیوی طوفان کے نظر ہو گئی، نہ بیوی ایمان لائی اور نہ آپ کا بیٹا آپ پر ایمان لایا، تو آپ کو کتنا بڑا دکھ ہوا ہوگا۔ سگا بیٹا آنکھوں کے سامنے ڈوبتا جا رہا ہے، اور نہ صرف یہ کہ دنیا کی زندگی کا خاتمہ ہو گیا، ہمیشہ کی زندگی اس کے تباہ و برباد ہو گئی، ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو گیا۔ بیٹے کے لیے کیا کہ بیٹا جو تھا وہ نافرمان تھا، باقی کل اولاد کتنی تھی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، جو ایمان لائے تھے وہ 3 بیٹے تھے، یہ چوتھا بیٹا تھا جو نافرمان تھا، 3 بیٹے تھے سام حام یافث، یہ 3 بیٹے تھے جو کشتی میں سوار بھی تھے، اور یہ سارے کے سارے تینوں یعنی کہ ایمان والے بھی تھے۔ تو یہ نظام قدرت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ واقعی جس پہ اللہ تعالیٰ کا رحم تھا، جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ کشتی میں سوار ہو گیا، نوح علیہ السلام پر ایمان لے آیا، وہ بچ گیا، باقی سارے کے سارے ختم ہو گئے۔ یوں سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس طوفان کے بعد اپنے قانون ضابطہ ایک تبدیل کر دیا، یعنی کہ پہلے کیا تھا اللہ تعالیٰ کا نظام کہ لمبی عمر اللہ تعالیٰ دیتے تھے، عمریں لمبی ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ میرے بندوں کو جتنی بھی لمبی مہلت ملتی ہے، اس کے باوجود یہ راہ راست پر آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اگر ایسے ان کو لمبی میں مہلت دیتا رہا پھر ان کے لیے طوفان کا بندوبست کرنا پڑے گا، پھر طوفان بھیجنا پڑے گا، نہ ان کے گناہ اتنے بڑے نہ طوفان بھیجنا پڑے، بس تھوڑا ان کو عرصہ دیں، ان کی عمر کم کر دیں تاکہ گناہوں کا بوجھ ان کے اوپر کم ہو۔
اور اجر بہت زیادہ ہے کہ جو تھوڑی عمر کے اندر اگر وہ نیکیاں سمیٹ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر لیتا ہے تو اجر بہت زیادہ ہے. اور اگر کسی کی عمر کم ہے تو ظاہر سی بات ہے اگر وہ برائیوں کے اندر بھی لگا دیتا ہے تو برائیاں بھی تو کم کر سکے گا. نہ 1000 سال عمر ہوگی نہ 1000 سال وہ گناہ کے کام کرے گا. اللہ تعالیٰ کے ہر کام کے اندر بے شمار حکمتیں ہیں، تو عمر کم کے اندر بھی یہ حکمتیں ہیں. اللہ تعالیٰ کا یہ بھی احسان عظیم ہے. خدا نہ خاصہ اگر عمریں اسی طریقے سے لمبی چل رہی ہوتی اور آج کے دور کے اندر جو صورتحال ہے ہر طرف گناہ گناہ ہیں تو انسان کتنے گناہ کر لیتے، پھر جہنم کے کون سے طبقے کے اندر ان کو ڈالنا پڑتا. اب یہ گناہ بھی اگر کرتے ہیں تو کم کرتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اللہ تعالیٰ نے عمر کو کم کر دیا. اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو عمر پسند ہے، جو اللہ کو پسند ہے، جو آئیڈیل عمر ہے، بے شک کسی نبی کو 1000 سال ملی، اس سے بھی زیادہ ملی، اللہ کو پسند ہے 63 سال. کتنی عمر؟ اللہ کو یہی پسند ہے نا کہ اس نے اپنے محبوب کو یہی دی ہے. اللہ کے محبوب جو مقصود خلائق ہیں، پوری کائنات آپ کے صدقے سے وجود میں آتی ہے. آپ کی مبارک عمر 63 سال ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کو پسند یہی ہے. اب جس کو 63 سال مل جائے تو اس کو غنیمت جانے. اس سے اوپر اگر عمر مل جاتی ہے اس کی عمر ختم ہو گئی ہے. جو اللہ کو پسند تھی، جو طبی عمر تھی، وہ پوری کر چکا ہے، وہ بونس پہ پھر رہا ہے. وہ یہ سمجھے کہ ہر پل میں مہمان ہوں، بس ابھی گیا ابھی گیا ابھی گیا. ویسے تو ہر بندے کو یہ سمجھنا چاہیے، بے شک وہ 10 سال کا بھی کیوں نہ ہو، 5 سال کا بھی کیوں نہ ہو، لیکن جو 63 عمر پا چکا ہے، 63 سال، بس اس کا کام پورا ہو چکا ہے. جو اللہ کو پسند تھی عمر اس کی مکمل ہو چکی ہے. اور یہی وہ عمر ہے نا کہ اگر انسان اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہے تو 63 سال بہت ہیں. جس نے راضی نہیں کرنا اس کو 100 سال بھی مل جائیں، اس نے اپنا نقصان ہی کرنا ہے. اور جس کو 63 سے زیادہ عرصہ مل جاتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کے اندر لگا ہوا ہے تو اس کے لیے یہ نفع ہی نفع ہے، بونس ہے. اس لیے کہ حدیث پاک میں ہے کہ جب انسان 70 سال سے اوپر جاتا ہے، بڑھاپے میں چلا جاتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت زیادہ، یوں سمجھو کہ ایک حساس ایریا میں داخل ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے اوپر تخفیف کر دیتے ہیں. بہت سارے کام ایسے ہیں کہ جو یہ نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اب یہ نہیں کر سکتا، لیکن تم لکھو کہ یہ کر رہا ہے نا مزے کی بات. جو بندہ بہت زیادہ بوڑھا ہو جاتا ہے، حدیث پاک میں ہے کہ اتنا بوڑھا ہو گیا کہ نہ وہ چل سکتا ہے نہ پھر سکتا ہے، وہ پڑا ہوا ہے چرپائی کے اوپر، بالکل معذور ہو گیا ہے، یعنی کہ یوں سمجھو کہ 100 سال کا ہو گیا ہے. اب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتا ہے کہ اب یہ نہ تو نماز پڑھ سکتا ہے، نہ روزے رکھ سکتا ہے، نہ میرا ذکر کر سکتا ہے. یہ جو تکلیف کو ایسے کہتے ہیں نا ہائے، اس ہائے کو لکھو سبحان اللہ. اس کا کرانا، اس کا چیخنا، یہ میرا ذکر میری تصویر میں لکھ دو. مومن تو بہر صورت نفع کے اندر ہے. تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اصل عمر 63 برس ہے. جس نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے یہ بہترین ایک دورانی ہے اس کے پاس، کیونکہ عبادت کرنی تو بندہ جوانی میں کرے نا. وہ کون سی عبادت ہے کہ جب انسان دنیا کے کاموں سے بالکل تنگ آ گیا، عاجز آ گیا، نماز آج تک پڑھی نہیں ہے، اب کہتے ہیں بس اللہ تعالیٰ کو راضی کرتا ہوں. بے شک بڑھاپے کی عبادت بھی عبادت ہے، لیکن جو مزہ جوانی کی عبادت کا ہے وہ بڑھاپے کی عبادت کا نہیں ہو سکتا. ایک بندہ اگر بڑھاپے میں توبہ کرتا ہے، ایک جوانی کے اندر توبہ کرتا ہے، بڑا فرق ہے. در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، جوانی میں توبہ کرنا پیغمبروں کی سنت ہے. پیغمبر اللہ کی طرف پہلے سے متوجہ رہتے ہیں، رجوع کر لیتے ہیں، نبیوں کی سنت ہے. اور اگلا مصرع ہے تو بڑا سخت، لیکن بہرحال شعر تو پورا سنانا چاہیے نا. در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، وقت پیری، وقت پیری بڑھاپے کے وقت، می شود گرگ زادہ پرہیزگار. جو بھیڑیا ہوتا ہے نا، بھیڑیا جب بالکل بوڑھا ہو جاتا ہے، یعنی کہ یوں سمجھ لو کہ منہ کے اندر اس کے دانت بھی نہیں رہے، شکار بھی نہیں کر سکتا، اس وقت پھر وہ بھی کہتا ہے جی بس اب میں شریف بن گیا. یعنی بھیڑیا بھی آخر میں توبہ کرتا ہے.
اگر انسان بھی توبہ کرتا ہے بڑھاپے کے اندر تو اس کی توبہ ایسی ہی ہے۔ یہ جو فارسی کے اشعار ہوتے ہیں نا، یہ بڑے بڑے جو صوفی بزرگ گزرے ہیں، یہ ان کی پوری زندگی کا نچوڑ ہوتا ہے، اور یہ بات حقیقت ہے۔ ہمیں سے ہر ایک کے اوپر یہ فٹ آتی ہے کہ اگر توبہ کرنی جوانی کے اندر کرو، جب دیکھو کہ انسان کچھ کر ہی نہیں سکتا، یہ تو ایسے جیسے ایک انسان اندھا ہو گیا، اب نظر ہی ختم ہو گئی، یہ کہتا ہے جی بس میں تو اللہ کا شکر ہے میں تو ٹی وی بھی نہیں دیکھتا، میں نے تو پکی توبہ کر لی ہے۔ اب توبہ کری یا نہ کر، تو دیکھ سکتا ہے؟ جب آنکھیں تھی سلامتی تب کہتا ہے نا کہ میں الحمدللہ نظر بد نہیں کرتا ہوں، بد نظری سے بچا ہوا ہوں۔ اس لیے یہ جو عرصہ ہے الحمدللہ جو ہمیں نصیب ہو گیا ہے، ہم اس کو غنیمت جانیں۔ شیطان نے ہر ایک کو ایک ہی چکر میں وہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رکھا ہے، بس ابھی کو عمر ہے، ابھی تھوڑی عمر گزر جائے گی، پھر داڑھی رکھ لینا، پھر کیا کرنا، پھر اللہ اللہ کرنا۔ یعنی کہ 50 سال عمر گزر گئے، ابھی تک عمر نہیں ہوئی داڑھی رکھنے کی۔ اگر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے بھیج کیوں دی ہے؟ جب اللہ نے دے دی ہے اس کا مطلب یہ کہ عمر آ گئی ہے۔ اب یہ کہنا ہے ابھی کو عمر ہے، یہ ایک اپنے ساتھ مذاق ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے ساتھ مذاق ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ نے دے دیا ہے، کہتے ہیں ابھی کو میری عمر ہے۔ انسان کو یہ کہتا ہے کہ ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے، پھر اس کے بعد بوڑھے ہو جائیں گے، پھر حج کر لیں گے، حاجی صاحب بن جائیں گے، پھر اللہ اللہ کریں گے، بس مسجد کے کونے میں بیٹھ جائیں گے سکون سے، پھر ہم نے کیا کام کرنا ہے؟ پتہ ہے کہ بڑھاپا نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہر روز جو اعلانات ہو رہے ہیں یہ سارے بوڑھے مر رہے ہیں، بچے بھی جا رہے ہیں، جوان جا رہے ہیں، نوجوان جا رہے ہیں۔ اس لیے ضروری نہیں کہ ہم بوڑھے ہوں، جس کو جو موقع ملا ہے اسی کو غنیمت سمجھے، اس انتظار میں نہ رہے۔ ہاں شیطان کے پاس تو مہلت لمبی ہے، اس کے پاس تو لمبی مہلت ہے، قیامت تک وہ تو نہیں مر سکتا۔ ہمارے پاس تو لمبی مہلت نہیں ہے، مختصر ترین زندگی ہے۔ ہم شیطان کی باتوں میں نہ آئیں، کم بخت وہ تو جہنم میں جائے گا ہی جائے گا۔ وہ چاہتے ہیں میں اکیلا کیوں جاؤں، میری بھی کوئی جماعت ہونی چاہیے، تو ہم اس کی جماعت کے ممبر کیوں بنے؟ تو اللہ تعالیٰ کے احسان عظیم ہے کہ اس نے عمریں کم کر دی۔ اس لیے جس بندے کو یہ عمر مل جائے وہ خوش نصیب ہے، جس کو اس سے بھی کم ملتی ہے بیچارے کو، ظاہر سی بات ہے کہ اس نے نیکیاں کم کی ہیں، گناہ بھی کم کی تو نیکیاں بھی تو کم کی ہیں۔ تو جو بندہ اپنا ایک ایک لمحہ قیمتی بنا لیتا ہے، اللہ کی بندگی کے اندر اپنی زندگی بسر کر لیتا ہے، مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ یہ اتنا قیمتی ہمارا وقت بن گیا ہے۔ سب سے زیادہ ہم وقت کو ضائع کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ سب سے زیادہ وقت کو، یعنی کہ صبح سے شام تک اگر ہم اپنا محاسبہ کریں کہ آج میں نے کتنے کام کیے، دین کے یا دنیا کے، کوئی اچھے کام کیے برے کام کیے، کتنا ٹائم میں نے ضائع کیا، تو زیادہ وقت ہم نے ضائع کیا ہوتا ہے۔ 2 گھنٹے 4 گھنٹے 10 گھنٹے اگر ہم نے ضائع کر لیے ہیں تو ہماری زندگی کیا ہے؟ یہی وقت ہی تو ہے، یہی گھنٹے ہی تو ہماری زندگی تھی جو ہم نے ضائع کر دی، اور کب سے کرتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ بہت قیمتی متاع ہے، یہی تو ہمارا اثاثہ ہے۔ ہم اس کو اگر ضائع کر دیں گے ہماری ہمیشہ کی زندگی خراب ہو رہی ہے اس کے ساتھ۔ اپنے وقت کو ہم قیمتی بنائیں۔ بہرحال اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو جب انہوں نے ہمیں پکارا، ہم نے پکار کو سنا قبول کیا، فنجیناہ واہلہ، ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو، یعنی کہ جو ایمان لائے تھے، ان کو نجات عطا کی، من الکرب العظیم، بہت بڑے دکھ سے، بڑی تکلیف سے ان کو ہم نے نجات عطا فرمائی۔ وَنَصَرْنَاهُ، اور ہم نے ان کی مدد کی اس قوم کے مقابلے میں جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا۔ جو جھٹلانے والے تھے وہ سارے کے سارے ختم ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ سب کے سب طوفان میں ختم ہو گئے۔ اس کشتی میں جو سوار ہوئے تھے ان میں سے بھی آگے کسی کی نسل نہیں چلی، صرف اور صرف جو سام، حام، یافس، یہ 3 بیٹے تھے نوح علیہ السلام کے، ان سے آگے پھر نسل چلی ہے۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں یا جتنے بھی آگے پیدا ہوں گے، یہ سارے کے سارے سام، حام، یافس کی اولاد ہیں، اور وہ نوح کے بیٹے ہیں، اور نوح سے پھر اوپر سلسلہ جاتے آدم علیہ السلام تک، یعنی کہ آدم سے لے کر نوح تک یوں سمجھ لیں کہ جتنے بھی عوام پیدا ہوئی تھی ساری کی ساری ختم ہو گئی تھی، اور پھر آگے جتنے بھی عوام پھیلی ہے تو وہ نوح علیہ السلام کی وجہ سے آگے پھر پھیلی ہے۔ تو یہ آدم ثانی ہے، دوسرے آدم ہے ہمارے لیے۔ ہر ایک کا سلسلہ جاتا ہے نوح علیہ السلام تک، اس سے آگے پھر جاتا ہے آدم تک۔
نوح علیہ السلام کو بائی پاس کوئی بھی نہیں کر سکتا کہ یہ آدم ثانی ہے، ہر ایک کی بریک وہیں جا کر لگتی ہے۔ تو ہم سب کے سب آدم کی بھی اولاد ہیں اور سب کے سب نوح علیہ السلام کی بھی اولاد ہیں۔ پوری دنیا کے اندر کوئی سام کی اولاد ہے، کوئی حام کی ہے، کوئی یافس کی، لیکن باپ تو پھر وہی ہے، نوح علیہ السلام۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو لوگ تباہ و برباد ہو گئے، غرق ہو گئے، ان کے بارے میں فرمایا انہم کانوا قوم سوء، وہ برے لوگ تھے۔ اس سے بڑی بدبختی کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ خالق کہتا ہے کہ میری مخلوق میں سے یہ برے لوگ ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ خالق قرآن میں بتا رہا ہے کہ وہ برے لوگ تھے جن کو میں نے پیدا کیا تھا۔ کوئی اور کہے نہ کہے، جب اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے، اس میں شک والی بات نہیں کہ وہ برے لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو سب سے آخر میں موقع دیا، یہ بھی اس کی محبت ہے، اس کے محبوب کے صدقے سے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری امتیں پہلے گزار دی، ان کے جو حالات و واقعات تھے وہ قرآن کے اندر، احادیث کے اندر اس امت کو بتائے گئے کہ خبردار، جو کرتوت ان لوگوں نے کی تم نہ کرنا، جو انہوں نے نافرمانیاں کی، جو انہیں حدیں کراس کی ہیں، جس کی وجہ سے ان کے اوپر طوفان بھیجنے پڑے، کسی کے اوپر ہوا کا عذاب، کسی کے اوپر زلزلے کا عذاب، کسی کے اوپر فرشتے کی چیخ کا عذاب، یہ سارے عذاب جن وجوہات کی بنا پر آئے، تم ان کاموں سے بچنے کی کوشش کرنا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ امت تمام گناہوں کا مجموعہ بن گئی ہے۔ نوح علیہ السلام کی امت کا جو گناہ تھا یہ وہ بھی کر رہی ہے، شعیب علیہ السلام کی جو امت کا تھا ناب تول کے اندر ڈنڈی مارنا وہ بھی کر رہی ہے، قوم لوط والا عمل بھی کر رہی ہے۔ الغرض ہر نبی کی امت کا جو بھی کوئی کام تھا جس کو اللہ تعالیٰ ناپسند کر رہا تھا، یہ امت کر رہی ہے۔ اللہ کے نبی کی اگر وہ دعا نہ ہوتی اس امت کے حق میں کہ اللہ میری امت کو ایک دم سے ختم نہ فرمانا، تو اب تک یہ ختم ہو چکے ہوتے، ان کی شکلیں بھی تبدیل ہو چکی ہوتی، جیسے بنی اسرائیل کو بندر خنزیر بنایا گیا۔ یہ اللہ کے نبی کی وہ مبارک دعا ہے جس سے ہم بچے ہوئے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس دعا کی لاج رکھیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے اللہ تعالیٰ کا غضب اور قہر اترے۔ وہ تو رحیم کریم رب ہے، وہ تو رحم کرنے کے لیے تیار ہے۔ اگر ہم رحم لینے کی کوشش کریں، اچھے کام کرنے کی کوشش کریں، وہ تو توفیق بھی دیتا ہے، قبول بھی کرتا ہے، ساری کی ساری اسی کی عنایات تو ہیں۔ تو ہم اچھے کام کی کوشش کریں گے کہ نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔